قادیانیوں کی طرف سے وفات عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے اس پر کچھ اسلاف سے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، جن میں سے کچھ صحابہ اکرام سے بھی اقوال پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت حسن کے حوالے سے ایک قول بڑا اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک تو ناظرین کو وہ بھی بتائیے گا کہ وہ قول ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ بالکل، قادیانی لوگ جو ہیں وہ اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، بالکل اسی طرح جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی ان کو کچھ بھی مل جائے، اس کا وہ مفہوم بنتا ہو نہ بنتا ہو، صرف شائبہ ڈال کر جو ہے نا وہ اس کو اپنے حق میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اہل بیت میں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ یہ تو کسی مسلمان کی اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، بہت فضیلت ہے ان کی۔ تو اس کو وہ کیش کروا کے ان کی فضیلت، مقام اور مرتبہ لوگوں کے سامنے رکھ کر کہتے جی دیکھو ایسی شخصیت نے بھی وفات مسیح کا تذکرہ کیا۔ لیکن جب ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا وہ مفہوم ہی نہیں ہے جو وہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ قول ہے کیا؟ وہ طبقات ابن سعد کے اندر جو ہے وہ روایت موجود ہے۔ اچھا، میں آپ کو اس کی سند بھی پیش کروں گا اور اس کا متن بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر میں ہر دو اعتبار سے تفصیل بتاؤں گا کہ قادیانی لوگ جو ہے وہ کس انداز سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں نے جو روایت جو ہے وہ لی ہے طبقات ابن سعد کے اندر، وہ میرے سامنے موجود ہے۔ قال اخبرنا عبداللہ بن نمیر عن الاجلح عن ابی اسحاق عن حبیرۃ بن یریم قال لما توفی علی بن ابی طالب قام الحسن بن علی فصعد المنبر۔ حبیرہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دیا، اور انہوں نے کیا کہا، فلما قبض فی اللیلۃ التی عرج فیہا۔ یہ جو عبارت پڑھتے ہیں قادیانی، میں پہلے وہ عبارت پڑھوں گا۔ اچھا، کہتے ہیں جی وَلَقَدْ قُبِضَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي عُرِجَ فِيهَا بِرُوحِ عِیسیٰ ابْنِ مَرْیَم۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات میں وفات پائے ہیں، ان کی روح قبض ہوئی ہے جس رات میں حضرت عیسیٰ بن مریم کی روح آسمانوں پر گئی تھی۔ اچھا، ان کو اٹھایا، ان کی روح کو اٹھایا گیا تھا۔ وہ یہ عبارت کر کے یہ ترجمہ کرتے ہیں لیلۃ 27 من رمضان، یعنی رمضان کی 27ویں رات۔ اچھا، کہتے ہیں جی دیکھیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی روح جس رات کو اوپر گئی ہے اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فوت ہوئے، اور وہ 27ویں کی رات۔ تو لہذا وہ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی روح اوپر گئی ہے، جسم نہیں گیا۔ یہ وہ روایت پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ آپ نے سند سنی، اس کے اندر آپ کو ایک راوی سنا ہے ان ابی اسحاق۔ یہ ابو اسحاق جو ہے یہ مدلس راوی ہے۔ صحیح۔ اور اس کی تدلیس جو ہے وہ تو مسلمہ ہے۔ طبقات المدلسین کے اندر حافظ ابن حجر نے اور دیگر محدثین نے اس پر یہ حکم لگایا ہے، اور مدلس راوی جب عن کے ساتھ بیان کرے، اور یہ اصول ہے کہ وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو سند کے اعتبار سے یہ ان ابی اسحاق یعنی ابو اسحاق اپنے استاد سے جب یہ روایت لے رہا ہے تو ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے، ٹھیک۔ لہٰذا اصولی طور پر یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے تو یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ صحیح۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے متن کی طرف۔ اب اس کے متن کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قادیانی لوگ جو ہیں وہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو لفظ پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پڑھ کر سنایا کہ قادیانی یہ عبارت ایسے پڑھتے ہیں اُرِجَ فِیہا بِرُوحِ عیسیٰ ابْنِ مریم، یہ عبارت ایسے نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ہے اُرِجَ فِیہا بِرُوحٍ عیسیٰ ابْنِ مریم۔ یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، یہ بدل مبدل منہ ہے۔ صحیح۔ اور بدل مبدل منہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ دونوں جگہ پر ایک ہی شخصیت ہوتی ہے۔ جیسے جا عبداللہ اخو کا، تیرا بھائی عبداللہ آ گیا، بھائی سے مراد بھی عبداللہ ہے، عبداللہ سے مراد بھی وہی بھائی ہے۔ یہ بدل مبدل منہ جو ہے
وہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو وہ عوام کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی عیسیٰ بن مریم کی روح اوپر گئی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بروح منہ روح کہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام کے اندر جو ہے یہ نظریہ موجود ہے۔ یہ اصل میں یہاں پر ہے اُرِجَ فیہا بروح عیسیٰ بن مریم، کہ عیسیٰ بن مریم جو کہ روح ہیں ان کو اوپر لے جایا گیا۔ صحیح، یہ اصل میں یہاں پر عبارت، یہاں پر یہ نہیں کہ عیسیٰ بن مریم کی روح کو اوپر لے جایا گیا، تو وہ عبارت غلط پڑھ کے ترجمہ غلط کر کے، جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو پہلے نمبر پر تو یہ سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے یہ عبارت غلط پڑھ کے اس کا پھر اس کو اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید ہم اس کے متن کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول تو ثابت نہیں، یہ سند تو ثابت نہیں ہے، لیکن ہم اس کے متن کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبضہ کا لفظ استعمال کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اریجا کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت حسن یہ بتانا چاہتے کہ دونوں فوت ہوئے ہیں تو دونوں کی جگہ پر الگ الگ لفظ کیوں استعمال کیے؟ وہاں پر بھی کہہ دیتے قبضہ، یا وہاں پر بھی کہہ دیتے اریجا۔ صحیح۔ اب انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے اریجا، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح کے اندر، تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے زندہ آسمان کے اوپر جانے کے لیے۔ اچھا، یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے نوٹ کی ہے سورۃ الحجر کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ یعرجون، وہی آراجہ سے ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں نا ان کے لیے، مخالفین کے لیے، تو یہ آسمان پر چڑھنا شروع ہو جائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی دلیلیں جو ہیں وہ لینے کے لیے۔ اب یہاں پر یا رجون کا لفظ وہی ہے، تو یہ زندہ آسمانوں پر جانے کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ صحیح۔ تو اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اریجا کا لفظ بولا ہے تو یہ بتانے کے لیے بولا ہے صرف کہ 27ویں رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا، وہ بھی آسمانوں پر گئے، اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آسمانوں پر گئے، وہ فوت ہو کر گئے ہیں، اور ان کے لیے اریجا کا لفظ بولا، وہ زندہ گئے ہیں، جسم سمیت گئے ہیں۔ صحیح۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے جسم سمیت آسمانوں پر جانے کے لیے۔ صحیح۔ مزید جب ہم اس کی ایک دوسری سند کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ دوسری روایت جو ہے وہ آتی ہے مستدرک حاکم کے اندر، وہاں پر بھی الفاظ جو ہیں وہ الگ الگ استعمال کیے ہیں۔ اچھا۔ وہاں پر لفظ ہے قتل لیلۃ انزل القرآن، کہ میرے والد اس رات شہید ہوئے ہیں جس رات قرآن مجید نازل ہوا، وَلَيْلَةَ أُسْرِيَ بِعِیسیٰ، اور یہ وہ رات تھی جس رات عیسیٰ کو سیر کرائے گی، یہاں پر روح کا لفظ بھی نہیں ہے۔ وَلَيْلَةَ قُبِضَ مُوسیٰ، اور یہ وہ رات تھی جس رات موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہوئے ہیں، ان کی بھی روح قبض ہوئی ہے۔ اب یہ اس روایت کے اوپر آپ غور کیجئے، 3 شخصیتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور تینوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ وجہ، اصل مقصد وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تینوں واقعات ایک رات کو ہوئے ہیں۔ یہ ان کا بتانے کا مقصد ہوا کیا، کس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ الفاظ الگ الگ بول کر اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی شہید ہوئے، ان کے لیے قتلہ کا لفظ ہے، اور جو اسریہ کا لفظ ہے یہ تو قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے جسم سمیت جو ہے وہ کسی جگہ پر لے کر جانا یا جسم سمیت جانا۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے بندوں کو رات کے وقت لے جا۔ اب وہ ظاہر ہے وہ ان کی روحوں کو تو نہیں لے کر جانا تھا، انہوں نے وہ بنی اسرائیل کو جب مصر سے لے کر جانا تھا انہوں نے، تو اللہ نے فرمایا رات کو ان کو لے کر چل پڑ، تمہارا پیچھا جو ہے وہ ہوگا، پریشان نہیں ہونا۔ تو وہ ان کے جسموں کو لے کر ہی جانا تھا نا انہوں۔ بالکل۔ اچھا، اب ان کے لیے وہ لفظ جو ہے وہ اسریہ کا لفظ جو ہے
وہ استعمال کیا ہے. اسی طرح اچھا ایک اور دلیل مجھے یاد آ گئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسراء اور معراج ہوئی ہے وہ جسم سمیت ہوئی ہے. جسم اور روح ہی ہے. جی، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور آپ جسم سمیت جو ہے وہ وہاں پر گئے ہیں مسجد اقصیٰ تک. تو اب یہ لفظ جو ہے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ جسم سمیت جانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو ان کے لیے وہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ طبی طور پر فوت ہوئے اور ان کے لیے قبیضہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تین شخصیات کے لیے الگ الگ لفظ بول کر اصل میں بتا رہے ہیں. تینوں شخصوں کی کیفیت الگ الگ بتا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ ہوا ایک رات میں ہے واقعہ. یہ بتانا چاہتے 27ویں رات کو وہ شہید ہوئے، 27ویں رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے، 27ویں رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے. اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. صحیح. تو اسی طرح جو وہ روایت طبقات ابن سعد کی پیش کر رہے ہیں، سند بھی اس کی ضعیف ہے، لیکن اگر آپ اس کے متن پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ متن بھی بتاتا ہے کہ اصل میں وہ صرف واقعے کا اتفاق بتا رہے ہیں. صحیح. یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی فوت ہوئے ہیں جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں، وہ یہ اصل میں بتانا نہیں چاہ رہے. صحیح. اچھا، اس کو اگر ہم ایک اور انداز سے لیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پورا خطبہ ہمارے سامنے آیا، ہم سند کو ایک سائڈ پر کرتے ہیں، تو اس کے اندر کیا لفظ ہے؟ وَقُبِضَ مُوسیٰ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی رات کو فوت ہوئے. جبکہ غلام احمد قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو فوت ہو گئے لیکن موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. وہ زندہ ہیں. ہاں، یہ آپ اس نے پر حوالہ تو دیا. ہماری تفصیلی بالکل. گفتگو ہو چکی ہے. ہاں. تو اگر یہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہے، پورا خطبہ ان کے نزدیک یہ صحیح ہے، تو پھر ان کو ماننا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. اصل میں میرے خیال میں اسی لیے وہ جو پہلی آپ نے طبقات ابن سعد کی روایت پڑھی ہے وہ لوگوں کو وہی بتاتے ہیں، دوسری نہیں بتاتے، دوسری مستدرک حکم والی پیش نہیں کرتے، وہ تو ہم پیش کرتے ہیں نا. ہم بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں پوری بات یہ ہے، یہ اصل میں دھوکہ کہاں پر دے رہے ہیں. صحیح. ایک تو بلفظ روح کے لفظ کو جو ہے وہ غلط طور پر پڑھ کر دھوکہ دیتے ہیں، اور دوسرا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ استعمال کیے الگ الگ، اس کے اندر حکمت کیا ہے وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور اپنا عقیدہ بچانے کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام والی بات بتاتے نہیں ہیں. بتاتے ہی بتاتے نہیں ہیں.